نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، اور یہ کہ تم روزہ رکھا کرو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ روزہ رکھنے میں روحانی فوائد بھی ہیں اور طبی فوائد بھی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ روزے کے مقصد کو پورا کیا جائے، اور وہ تقویٰ ہے جیسے کہ آیت میں ارشاد ہوا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو تقویٰ کا مطلب بچنا ہے، اور اس کی تعریف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جب صحابہ کے مجمع میں آپ نے ارشاد فرمایا التقویٰ ہا ہنا التقویٰ ہا ہنا، 3 مرتبہ آپ نے دل کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ مسلم شریف میں اس کو روایت کیا گیا۔ تو تقویٰ جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ایک ننھے بچے سے ہوئی۔ آپ نے ننھے بچے سے پوچھا کہ کیا کچھ لکھنا پڑھنا جانتے ہو؟ اس نے کہا میں لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتا، بس میرے پاس 4 چیزوں کا علم ہے۔ میرے پاس زبان کا، سر کا، کان کا اور دل کا علم ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا علم ہے؟ اس نے جواب دیا کہ زبان جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرے، سر جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکے، کان جو ہے وہ اللہ کا ذکر سنے، اور دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں محو رہے۔ آپ نے اس ننھے بچے کے لیے دعا فرمائی۔ تو روزے کے اندر تقویٰ اسی طرح حاصل ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں، کیونکہ نظر جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے۔ اپنی کان کی حفاظت کریں، کیونکہ حدیث میں یہی آتا ہے کہ جو لوگ گانا سنتے ہیں الغناء ينبت النفاق فی القلب، کہ گانا جو ہے وہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جیسے پانی جو ہے وہ کھیتی کو اگاتا ہے۔ اور اسی طرح کی بیکار باتیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ، کہ وہ لوگ جو بیکار باتیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو روزہ رکھنے سے طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو سارا دن بھوک پیاس کو برداشت کرنا، تو اس سے اس انسان کے اندر زہریلے مادے نہیں بنتے، اور انسان کا جسم جب کام کرتا ہے تو اسے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو پہلے سے موجود زہریلے مادوں کو استعمال میں لا کر ان کا خاتمہ کرتا ہے، جس کو سیلف ایٹنگ کہتے ہیں، اور انسان کا جگر جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ زہریلے مادوں کو خارج کر دیتا ہے، جس سے انسان کا جسم تندرست ہو جاتا ہے اور چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے جسم میں بلڈ پریشر، شوگر اور سیکس ہارمونز کی مقدار جو ہے نارمل ہو جاتی ہے، جس سے انسان تندرست بھی ہو جاتا ہے اور اسے تقویٰ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے جسم میں زہریلے مادے نہیں بنتے تو اس سے انسان کا امیون سسٹم جو ہے وہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور موجودہ دور میں جس طرح کہ کرونا وائرس کی وبا ہے، تو اس میں امیون سسٹم کا مضبوط ہونا ضروری ہے تاکہ انسان جو ان تمام وبائی امراض سے جو بچ سکے۔ اور جب روزہ رکھنے سے انسان کے دماغ پر ہلکا سا دباؤ پڑتا ہے، جس طرح انسان کے مسلز پر دباؤ اس وقت پڑتا ہے جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارے مسل سٹرانگ ہو جاتے ہیں، اس طرح انسان کا دماغ بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے جسم میں ہیلپر ٹی سیلز جو ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ جراثیموں کے خلاف فائٹ کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ارشاد ہوا الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، کہ جس طرح لڑائی کے موقع پر، جنگ کے موقع پر دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کیا جاتا تھا، اس طرح شیطان کے وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے روزے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ابھی روزہ ڈھال ہے۔ اور اسی طرح جراثیموں کے خلاف فائٹ کرنے کے لیے بھی روزہ جو ہے وہ ڈھال کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جب تک ہم سنت کے اصولوں کو نہیں اپنائیں گے ہمیں روحانی اور طبی فوائد حاصل نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا، کہ سحری کیا کرو، کہ بے شک سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ برکت یہی ہے کہ انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن پھر بھی اسے بھوک پیاس محسوس نہیں ہوتی۔ بھوک پیاس اسی صورت میں محسوس ہوتی ہے جب کوئی انسان غیبت کرے، جھوٹ بولے، کبیرہ گناہ کرے۔ اور حدیث میں اس لیے بات ارشاد ہو گئی کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے،
اور و زکوٰۃ الجسد الصوم، اور بدن کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں اس کو روایت کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔